آج کی سٹوری بڑی عجیب و غریب ہے۔ وہ کہتا ہے نا ہمومنا خیرن، کہ اللہ کے ہر کام میں خیر ہوتی ہے۔ بظاہر ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے کہ میرا بہت بڑا نقصان ہو گیا، مگر وہ نقصان نہیں ہوتا، وہ خیر ہوتی ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ روئے ہوں، بعد میں پتہ چلا کہ وہی آنسو آپ کی خیر کا ذریعہ بن گئے۔ مجھے ابھی ایک دوست کا واقعہ یاد آیا کہ وہ جس لڑکی کو چاہتا تھا، وہ لڑکی کی شادی کہیں اور ہو گئی۔ بعد میں پتہ چلا کہ وہ لڑکی بہت ماڈرن بن گئی، شراب تک پینے لگی، گناہوں کی دلدل میں چلی گئی، پارٹیز میں جانے لگی، اور وہ لڑکا دیندار بن گیا اور اس کو بیوی بھی پھر دیندار ملی۔ تو اللہ کے کام میں خیر ہوتی ہے، ہمیں نہیں پتا ہوتا اللہ نے ہمارے لیے کیا پلاننگ کی ہوئی ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو چیز آپ سے چھین لی گئی وہ دراصل آپ کو ایک بڑے نقصان سے بچانے کے لیے ہوتی ہے، ہمیں نہیں پتا ہوتا۔ یاد رکھیں اللہ کے نظام میں بعض اوقات بڑی کڑواہٹ ہوتی ہے، مگر اس کڑواہٹ میں خیر چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں ان کو اللہ نے مال و دولت نہیں دیا، کیوں؟ اللہ جانتا ہے اگر اس کو میں نے مال دے دیا یہ گناہ پہ گناہ کرتا رہے گا اور یہی مال اس کے جہنم میں جانے کا ذریعہ بن جائے گا۔ کتنے ایسے لوگ ہیں، یاد رکھیں اکثریت مال والی ایسی ہے کہ مال آتا ہے اور وہ ان کے لیے تباہی لے آتا ہے۔ ہم آج کو دیکھتے ہیں مگر اللہ کل کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ کل اس کے لیے کیا خیر ہے۔ تو آج کی سٹوری بڑی عجیب ہے۔ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے عیون الحکایات میں ایک واقعہ لکھا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک گاؤں میں ایک شخص تھا، بڑا نیک دل تھا۔ اس کے پاس ایک مرغا تھا جو صبح اذان دے کے اس کو اٹھاتا، ایک اس کے پاس گدھا تھا جس پہ وہ اپنا ساز و سامان لانا لے جانا کرتا، ایک اس کے پاس کتا تھا جو اس کے گھر کی حفاظت کرتا۔ اللہ کی شان کہ مرغے کو جو ہے لومڑی نے کھا لیا تو اس نے کہا اس میں خیر ہوگی، میں اپنے خدا کی تقسیم پہ راضی ہوں، میں اپنے رب کی رضا پہ راضی ہوں۔ اور پھر اس کے کچھ عرصے بعد جو ہے اس کا جو گدھا تھا اس کو بھیڑیے نے چیڑ پھاڑ دیا، بھیڑیوں کا ایک جھنڈ آیا اور اس پہ حملہ کیا، اس کا گدھا مر گیا۔ اس نے کہا کہ اللہ میں تیری تقسیم پہ راضی ہوں، اس نے صبر سے کام لیا۔ کچھ عرصے بعد اس کا کتا بیمار ہوا اور وہ بیماری کی حالت میں دنیا سے چلا گیا۔ اس نے کہا اللہ میں آپ کے حکم پہ، آپ کی تقسیم پہ راضی ہوں۔ اب اس کے گھر میں سناٹا ہو گیا۔ اس نے بیوی بچوں کو دلاسا دلایا اللہ کے ہر کام میں مصلحت ہوتی ہے۔ کچھ عرصے کے بعد، کچھ دنوں کے بعد اس گاؤں میں ڈاکوؤں نے، دشمنوں نے حملہ کیا۔ وہ حملہ کر کے لوگوں کو لے جاتے اور ان کو قیدی اور غلام بنا کے آگے بیچتے اور ان سے مزدوری لیا کرتے۔ تو پورے گاؤں پہ حملہ ہوا، سب کو لے جایا گیا۔ ان کے گھر میں خاموشی تھی تو وہ سمجھ گئے کہ گھر میں کوئی بھی نہیں ہے، یہ گھر خالی پڑا ہوا ہے۔ تو جب وہ صبح اٹھے تو وہ منظر ان کے سامنے پیش آیا، جو گنے چنے بندے بچ گئے تھے انہوں نے ساری کہانی سنائی۔ تو میرے عزیزوں، اللہ کے ہر کام میں مصلحت ہوتی ہے۔ ہم چھوٹے دماغ کے لوگ ہیں، ہماری سمجھ سے وہ چیزیں باہر ہیں۔ حال ہی میں ایک فلائٹ اڑی، ایک بندے کا جو ہے جہاز نکل گیا، لیٹ ہو گیا، وہ فیملی دونوں بچے مایوس ہوا کہ بھائی میرے تو پیسے برباد ہو گئے۔ پونے گھنٹے بعد پتہ چلا کہ جہاز جو ہے اس سے کچھ پرندے ٹکرائے، کچھ ایسا ہوا کہ اس کے انجن میں خرابی ہوئی اور وہ کریش ہو گیا اور تقریباً اس میں جو لوگ تھے وہ مارے گئے۔ یہ حال کا 7-8 سال یا 10 سال پرانا واقعہ ہے۔ تو پھر اس نے اللہ کا شکر ادا کیا، اللہ آپ کا احسان ہے، آپ نے بظاہر مجھے تکلیف ملی لیکن اس تکلیف کے ذریعے آپ نے مجھے اور میرے گھر والوں کو بچایا۔ تو یاد رکھیں کبھی بھی کوئی تکلیف آئے اللہ کی ہر جگہ شکوہ شکایت نہ کریں۔ مخلوق کیا کر سکتی ہے؟ کتنے لوگوں کی عادت ہوتی ہے لوگوں کو بتاتے پھرتے ہیں میرے ساتھ یہ ہو گیا۔ آپ خالق کی شکایت مخلوق سے کر رہے ہو، آپ کو پتہ ہے آپ کا رب آپ کو دیکھ رہا ہے، کتنا اللہ ناراض ہوتا ہوگا۔ امام ابن ابی دنیا کی ایک کتاب ہے المرض والکفارات، اس میں ایک حدیث لکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے، میں جب کسی بندے سے محبت کرتا ہوں تو اس پر اپنی آزمائشوں کی بارش برساتا ہوں، اس کو تھوڑی تکلیف دیتا ہوں کہ یہ میرا بندہ ہے کہ نہیں ہے۔ جب بندہ کہتا ہے اے میرے رب، تو اللہ فرماتے ہیں اے میرے بندے، آج تو مجھ سے جو مانگے گا میں تجھے عطا کروں گا، یا تو تجھے فوراً عطا کر دوں گا یا پھر تیرے لیے آخرت میں ذخیرہ کروں گا۔ تو یاد رکھیں بعض دفعہ اللہ تعالیٰ فوراً دے دیتے ہیں، بعض اوقات اللہ 40 دن بعد وہ دعا سنتا ہے۔ یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے 40 دن کے بعد نکالا۔
بعض اوقات 17 سال یا 9 سال لگ جاتے ہیں، جیسے ایوب علیہ السلام کو جو بیماری میں مبتلا ہوئے 7 سے 9 سال لگے۔ بعض اوقات وہ دعا 18 سال بعد قبول ہوتی ہے، جیسے یعقوب علیہ السلام کی اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی 18 سال کے بعد۔ تو اللہ کا ایک معاملہ ہے، ہم سمجھ نہیں پاتے کہ اللہ کے معاملے میں کیا خیر ہے۔ تو کوشش کریں اللہ کی تقسیم پہ راضی رہنے کی، کیونکہ اللہ بندے کو آزماتا ہے کہ بندہ تکالیف کے وقت میری طرف متوجہ ہوتا ہے یا تکالیف آنے پر مندر میں جاتا ہے، مزار میں جاتا ہے یا کسی بندے کے پاس جاتا ہے کہ بھائی تم میری مدد کرو۔ اللہ تعالی ہمیں تکالیف کے وقت ثابت قدمی کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ سے مانگنے والا بنائے۔ اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔